السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ دوستو، ایسی ویران جگہیں جہاں دور دور تک آبادی نہ ہو اور راتوں کو وہ جگہیں ویران اور خوفناک اندھیروں میں ڈوبی رہتی ہوں، ایسی ہی جگہوں پر جنات کے مسکن ہوا کرتے ہیں۔ اور اگر انسان غلطی سے ان جگہوں پر چلا جائے تو اکثر ایسے ہولناک اور روح لرزا دینے والے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک خوفناک اور دل میں چھپے خوفناک رازوں سے پردہ اٹھاتا ایک خوفناک واقعہ ہمیں زہیب نے حیدرآباد سے بھیجا ہے۔ زہیب کا یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا خوفناک واقعہ ہم انہی کی زبانیں سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام زہیب ہے، میں حیدرآباد کا رہائشی ہوں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں BCS کے ایگزام دے کر فارغ تھا اور رزلٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ ہم 5 دوستوں نے مل کر جمبیر سے آگے موجود ایک پکنک پوائنٹ پر گھومنے جانے کا پروگرام بنایا۔ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بتاتا چلوں کہ یہ کینچر جھیل کی بیک سائیڈ ہے۔ نیشنل ہائی وے سے اتر کر کافی کچے راستوں سے گزر کر یہاں پہنچا جاتا ہے۔ یہ ایک کافی الگ تھلگ پکنک پوائنٹ ہے جس کا کافی کم لوگوں کو علم ہے۔ ہمارا ایک دوست پہلے یہاں گھوم کر گیا تھا، اس نے ہم سے یہاں کی بہت تعریف کی تھی، تو ہم 5 دوستوں نے مل کر یہاں گھومنے کا پروگرام بنایا تھا۔ ہم تقریباً دوپہر میں حیدرآباد سے نکلے تھے۔ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم شام تک وہاں پہنچ جائیں گے، رات وہیں ہوٹل میں گزارنی تھی۔ ہم سارے دوست بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے کیونکہ اس رات کو کافی تیز بارش کا فورکاسٹ بھی تھا۔ ہم سب دوستوں کی بھرپور خواہش تھی کہ ہماری اس پکنک میں ہمیں بارش مل جائے تو مزہ ہی دوبالا ہو جائے، کیونکہ ہم 5 دوست ہی رین لور تھے۔ ابھی ہم نیشنل ہائی وے پر ہی تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ ہم سب کا تو مزہ ہی دوبالا ہو گیا۔ جب ہم نیشنل ہائی وے سے جمبیر جانے کی طرف مڑے تو بارش کافی زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ مزہ تو ہمیں بہت آ رہا تھا، لیکن اب اندھیرا ہو گیا تھا اور ہم جس راستے پر جا رہے تھے یہاں دور دور تک سناٹا اور ویرانہ تھا۔ بارش تیز ہونے کی وجہ سے ہم گاڑی کافی سلو چلا رہے تھے۔ ایک دم سے ہماری گاڑی کے آگے ایک کالی بلی آئی۔ میرا دوست جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اس نے فوراً بریک لگائی۔ یہ بلی عام بلیوں کے مقابلے میں کافی بڑی تھی اور بہت زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ اس بلی نے ہم پر دھیان بھی نہیں دیا۔ ہماری گاڑی کے آگے سے وہ اس طرح سے گزر کر چلی گئی جیسے ہم وہاں پر موجود ہی نہ تھے۔ اس بلی کے ہمارے آگے سے گزرتے ہی ہماری گاڑی کی لائٹس فلیکچویٹ ہونا شروع ہو گئیں۔ ہمارا فون جس پر ہم نے GPS میپ لگایا ہوا تھا، وہ موبائل ایک دم سے بند ہو گیا۔ بہت کوشش کے باوجود وہ موبائل آن نہیں ہو رہا تھا۔ باقی کسی دوسرے موبائل پر بھی گوگل میپ آن نہیں ہو رہا تھا، یہاں پر سگنل بھی نہ تھے۔ بالآخر جو ہم نے گوگل میپ پر راستہ دیکھا ہوا تھا، ہم نے اندازے سے اسی راستے پر چلنا شروع کر دیا۔ لیکن اب ہمیں یہ راستہ اور یہ ماحول بہت ہی پر اسرار لگ رہا تھا۔ مکمل رات ہو گئی تھی۔ بارش کی وجہ سے ہم کافی سلو چل رہے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں کافی دیر ہو گئی تھی، ورنہ ہمارے اندازے کے مطابق ہمیں شام تک اپنی منزل مقصود تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ لیکن اب رات ہو گئی تھی اور ابھی ہم راستے میں ہی تھے۔ چاروں طرف ویرانیت اور خوفناک اندھیرا تھا۔ کافی تیز بارش بھی ہو رہی تھی اور یہ مسئلہ بھی تھا کہ ہمیں
راستے کا بھی اچھے سے معلوم نہ تھا کیونکہ ہمارا گوگل میپ تو بند ہو گیا تھا۔ ہم کافی دیر سے سفر کر رہے تھے۔ میں نے کہا یار ہمیں سفر کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، اب تک تو ہمیں پہنچ جانا چاہیے تھا، کہیں ہم غلط تو نہیں آ گئے۔ میرا دوست جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اس نے کہا یار میں نے راستہ تو دیکھا تھا، اپنے حساب سے تو میں صحیح آ رہا ہوں، لیکن مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، دیر تو واقعی بہت ہو گئی ہے اور ابھی بھی دور دور تک بس اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے۔ اب ہماری انجوائمنٹ خوف میں بدلنے لگی تھی۔ بارش تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور ہم شاید راستہ بھول چکے تھے۔ پھر ہمیں ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آیا، یہاں 10-12 کچے مکان بنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا دوستو یہاں رک کر پتہ معلوم کر لیتے ہیں۔ میری بات پر سب دوستوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم سب بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ جو دوست ڈرائیو کر رہا تھا اس نے ایک گھر کے آگے گاڑی روکی اور کہا کہ تم لوگ یہیں رہو، میں ذرا راستے کا پوچھ کر آتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہاں ان گھروں میں کوئی ہے بھی یا نہیں۔ ہمارا دوست نیچے اتر گیا، اس نے گیٹ بجایا، اس کے گیٹ بجاتے ہی گیٹ خود بخود کھل گیا۔ اب ہمیں وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ہمارا دوست کسی سے بات کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد ہمارا دوست واپس آیا اور اس نے کہا یہاں پر ایک بزرگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم غلط راستے پر آ گئے ہو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جمبیر یہاں سے بہت زیادہ دور ہے۔ اس نے ہم سب باقی دوستوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر کہا بتاؤ کیا کریں، گوگل میپ بھی نہیں چل رہا۔ میں نے کہا یار ایک کام کرتے ہیں، رات یہیں گزار لیتے ہیں، پھر صبح دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، صبح یہاں سے کسی سے راستہ پوچھ لیں گے۔ باقی دوستوں نے بھی میری بات کی تائید کی اور پھر ہم سب نیچے اتر آئے اور اس گھر کی طرف آ گئے کہ ان سے پوچھیں کہ اگر یہاں جگہ موجود ہے تو ہمیں رات گزارنے کی اجازت دیں۔ اب ہم سب اس گھر کے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ اس بستی میں لائٹ بالکل بھی نہ تھی، ہر طرف خوفناک اندھیرا تھا اور ایک عجیب سی ویرانیت چھائی ہوئی تھی۔ یہ عجیب پر اسرار منظر تھا اور ہمیں کچھ الگ سی فیلنگز آ رہی تھی۔ ہم نے اس گیٹ پر دستک دی لیکن کوئی بھی گیٹ نہیں کھول رہا تھا۔ پھر ہم نے تھوڑی زور سے دستک دی تو گیٹ خود بخود کھل گیا، لیکن اندر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ہم نے کافی آوازیں لگائیں، سنیں کوئی ہے گھر میں، بابا جی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی ہمیں کوئی نظر آ رہا تھا۔ بارش ابھی بھی کافی تیز ہو رہی تھی۔ ہم سب نے چھتریاں پکڑی ہوئی تھی، نہ جانے وہ بزرگ کہاں غائب ہو گئے تھے جن سے ابھی ابھی ہمارے دوست نے راستہ پوچھا تھا۔ ہم نے کافی آوازیں دیں لیکن وہ بزرگ نہ آئے۔ پھر ہم نے ایک غلط حرکت کر ڈالی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہم بغیر کسی کی اجازت لیے اس گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ہمارا ایک دوست اس گھر میں داخل ہوا اور پھر اس کے پیچھے ہم سب اندر داخل ہو گئے۔ ابھی ہم کمرے کے اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ ہمیں باہر سے بہت تیز اور کافی زیادہ بلیوں کی غصے میں گھررانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ آوازیں اتنی غضبناک تھی کہ ان سے ڈر محسوس ہونے لگا۔ آوازیں بڑھتی جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کافی زیادہ بلیاں ہماری طرف آ رہی ہیں۔ میں نے فوراً باہر نکل کر دیکھا تو باہر بہت ساری خون خوار کالی بلیاں جو بہت زیادہ خوفناک لگ رہی تھیں اور ان کے قد عام بلیوں سے کافی زیادہ بڑے تھے، تعداد میں بھی وہ کافی زیادہ تھی اور وہ سب ہمارے اس کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور بہت خوفناک طریقے سے گھررا رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنے دوستوں سے کہا یار جلدی سے باہر آؤ، دیکھو یہ کیا خوفناک منظر ہے، آؤ جلدی سے باہر۔
سارے دوست جلدی جلدی باہر آئے۔ جب باہر آ کر سب دوستوں نے یہ منظر دیکھا تو سب پر خوف کی وجہ سے سکتہ طاری ہو گیا۔ اتنے میں ایک دم سے آسمانی بجلی چمکی، تو اس بجلی کی روشنی میں ہمیں ان بلیوں کے پیچھے کافی لمبے لمبے اور خوفناک کالے ہیولے نظر آئے۔ بجلی کی روشنی میں ہمیں ان لوگوں کی بس ایک جھلک ہی نظر آئی تھی۔ آپ یقین جانیں وہ منظر اتنا زیادہ خوفناک تھا کہ ہم پانچوں دوستوں کے دل دہل گئے۔ پھر فوراً ہی ان بلیوں کی آوازوں کے ساتھ کچھ خوفناک عجیب جانور نما آوازیں بھی بہت خوفناک طریقے سے آنا شروع ہو گئیں۔ ہم سب خوف کی وجہ سے لرز کر رہ گئے اور گرتے پڑتے گاڑی کی طرف بھاگے۔ گاڑی میں بیٹھ کر ہم نے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی تھی کہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہم سب بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ اتنے میں دوبارہ بجلی چمکی۔ بجلی کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ وہ کالے ہیولے ہماری گاڑی کے کافی قریب کھڑے ہوئے تھے۔ ہم سب کے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم سب نے چیخ کر زور سے کہا کہ جلدی گاڑی سٹارٹ کرو۔ اس دفعہ جیسے ہی میرے دوست نے اگنیشن دیا تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ میرے دوست نے فل ایکسیلیٹر دے کر ایک دم سے گاڑی کو فل سپیڈ میں بھگا دیا۔ گاڑی بہت تیزی سے تھوڑی ہی آگے بڑھی تھی کہ ایک بہت زیادہ خوفناک ترین کالا چہرہ جو تقریباً ہماری گاڑی کے ہی برابر تھا، ایک دم سے ہماری گاڑی کے سامنے آ گیا۔ میں نے اس خوفناک چہرے کی بس ایک جھلک ہی دیکھی تھی۔ وہ اتنا خوفناک ترین چہرہ تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا چہرہ نہ دیکھا تھا اور نہ کبھی سوچا تھا۔ اس خوفناک چہرے کی ہماری گاڑی کے سامنے آتے ہی نہ جانے کس چیز سے ہماری گاڑی کافی زور سے ٹکرائی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو دن نکل آیا تھا، اچھی خاصی روشنی ہو گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو میرے باقی چاروں دوست ابھی تک ویسے ہی بے ہوش پڑے تھے، یعنی ہم سب بے ہوش ہو گئے تھے۔ میں نے سب کو گھبرا کر جلدی سے اٹھایا تو سارے دوست ہوش میں آ گئے۔ ہم نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ اب دن نکل آیا تھا، بارش بھی رک چکی تھی۔ ہم لوگ نہ جانے کیسے بے ہوش ہو گئے تھے۔ ہمیں کوئی چوٹ وغیرہ بھی نہیں لگی تھی، گاڑی بھی صحیح سلامت تھی۔ ہماری گاڑی کے آگے کوئی ایسی چیز بھی نہ تھی جس سے ہماری گاڑی ٹکرائی ہو، اور دور دور تک اس گاؤں کا نام و نشان نہ تھا جو رات کو ہمیں یہاں نظر آیا تھا۔ ہم حیران تھے کیونکہ ہماری گاڑی اتنی دور تو نہیں گئی تھی، بس ہم گاؤں سے آگے ہی نکلے تھے کہ ایک دم سے ہماری گاڑی کے سامنے وہ خوفناک چہرہ آ گیا تھا۔ رات کے وہ تمام مناظر جب دوبارہ یاد آئے تو میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک خوفناک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، یار جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرو، یہاں سے تو آگے چلو۔ فوراً میرے دوست نے اگنیشن دیا، وہ گاڑی فوراً سٹارٹ ہو گئی۔ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ بستی جو ہم نے رات کو دیکھی تھی کوئی عام بستی نہ تھی، یہ ضرور جنات کی بستی تھی جو صبح ہوتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ بس ہم سیدھے سیدھے چلے جا رہے تھے۔ ہم سب کے دلوں میں بہت زیادہ خوف بیٹھ چکا تھا۔ پکنک تو ہم سب بھول گئے تھے، ہم بس اب گھر جانا چاہتے تھے۔ ہم کچے پکے راستوں پر چلتے رہے۔ کافی دیر سفر کرنے کے بعد ہمیں کوئلے کی کان نظر آئی اور وہاں پر کچھ مزدور کام کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہماری جان میں جان آئی۔ ہم نے ان سے پوچھا، ہمیں حیدرآباد جانا ہے، ہمیں راستہ بتا دیں۔ ہمارے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ سامنے تھوڑا دور جا کر آپ کو ریل کی ایک پٹری نظر آئے گی، وہاں سے آپ سیدھے ہاتھ پر مڑ جائیے گا، بس پٹری کے ساتھ ساتھ چلتے جائیے گا، آپ حیدرآباد کے ہائی وے پر پہنچ جائیں گے۔ ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ریل کی پٹری کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہم آخرکار ہائی وے پر آ گئے۔ ہم حیدرآباد پہنچ کر سب سے پہلے عالم صاحب کے پاس گئے کیونکہ ہم سب بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ ہم نے عالم صاحب کو اپنے ساتھ
رات کا گزرا سارا واقعہ بتایا۔ عالم صاحب نے کچھ دیر پڑھائی کرنے کے بعد ہمیں بتایا کہ تم جنات کی بستی میں چلے گئے تھے اور تمہاری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ تم بغیر اجازت کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ اگر تم ان سے اجازت طلب کرتے تو ممکن ہے وہ تمہیں رات گزارنے کی اجازت بھی دے دیتے، کیونکہ تم بنا اجازت ان کے گھر میں داخل ہوئے، اس لیے انہوں نے تمہیں سبق سکھانے کے لیے اس طرح تمہیں ڈرایا۔ وہ چاہتے تو تمہیں کچھ نقصان بھی پہنچا سکتے تھے، لیکن وہ تمہیں صرف سبق سکھانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد عالم صاحب نے ہم سب پر دم کیا اور کہا کہ آئندہ کبھی بھی ایسے ویرانوں میں رات میں سفر نہیں کرنا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔